محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیزم ساتھیوں، جناب یہ لطیف صاحب نے ایک چھوٹا سا پروگرام کو منعقد کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سنت طریقہ اپنانے کے لیے جا رہے ہیں، جسے سنت کہتے ہیں اپنے بچہ کے لیے، اور ان سے پہلے دعا کے لیے چھوٹی محفل بنائی ہے، اس بچہ کی دعا ہو جائے، اس کے بعد صبح میں اصل کام کیا جائے گا۔ تو میرے محترم یہ ختنہ کا پروگرام ہے، جسے اور جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے اور بیٹھایا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک دعا ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے، یہ ختنہ نبی علیہ السلام جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، ختنہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ثابت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو سنت کے ساتھ اور ختنے کے ساتھ، لہذا ہمارے نبی علیہ السلام کو ختنہ نہیں کیا گیا، ہمارے نبی علیہ السلام ختنہ کے ساتھ پیدا ہوا۔ تو اسی کے بارے میں یہ بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اور اسی کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس پر اگر ہمیں اور آپ کو عمل ہو جائے اور اس پر ہمیں اور آپ یہ کام کر لیں تو سنت کہا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم کسی بھی سنت کو نہ چھوڑیں، اور یہ ختنہ کرنے سے سائنس اور میڈیکل یہ بتا رہا ہے کہ جراثیم کے اندر اگر پیشاب رہ جائے اس کے اندر بیماری ہو جاتی ہے، اگر پیشاب کا قطرہ رہ جائے یا اس حساب سے کوئی قطرہ پھنس جائے کچھ دیر تک رہ جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے بیماری ہوتی ہے، لہذا ہر کسی کو یہ ختنہ کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے غیر بھائی وہ ختنہ سے دور رہتے ہیں، نہیں کرتے، نہ کرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر اس کے پرکھوں تلا جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ ثبوت ملتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی سنت کو ہم اور آپ کر لیں گے تو کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم، اللہ نے انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری مخلوق میری عبادت کریں، بس اسی وجہ سے میں نے پیدا کیا ہے۔ آج یہ انسان جس وجہ سے اللہ نے پیدا کیا، یہ انسان آج گمراہ میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ ایک تو اللہ کا کلام جسے قرآن کریم کہا جا رہا ہے، اور دوسرا سنت رسول اللہ، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں گے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ صحیح سے نام رکھتے ہیں، اچھے سے اچھے نام رکھتے ہیں، بہترین سے بہترین نام رکھتے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو اس حساب سے نام رکھیں جس کا معنی بھی معلوم ہو اور جس کا مطلب بھی معلوم ہو، وہ بچہ ہونہار اور کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ جیسے کہیں سے سنا پپو نام رکھ دیا، ببلو نام رکھ دیا، چپلو نام رکھ دیا، اس طرح سے جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ مطلب ہے، یہ رنگواز والا نام ہے، ڈیزائن والا نام ہے، اوجھا پھنی والا نام ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے صحیح سے نام رکھیں
اور جس کے معنی بھی ہوں اللہ اللہ کے رسول کے مطابق نام ہو اور نبی علیہ السلام کے حساب و کتاب کے مطابق نام ہو تو کتنا اچھا لگے گا. جیسے کہ عبد الغفار، جبار، کتنا اچھا لگ رہا ہے سننے میں. طٰہٰ، مزمل، مدثر، کتنا اچھا نام لگ رہا ہے. اسی کے مطابق اب تو امام صاحب ہمارے مسجد میں موجود رہتے ہیں، جب چاہے تب نام لے لیں اور اسی کے مطابق نام رکھیں، جو کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. جس طرح سے یہ سمجھیے عمر فاروق کا چھوٹا سا بچہ اور اس کے دروازے پر کوئی کام کر رہا تھا، بھنگی یعنی جھاڑو لگا رہا تھا. درمیانے جھاڑو لگانے کے اسے ایک کا سکہ ملتا ہے. اس نے یہ سمجھا چلو ہر بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جھاڑو لگانے والے کو سکہ ملا. اس نے کہا ہر بچوں کو دیکھ رہا ہوں، کسی کے ہاتھ میں ٹوفی ہے، چاکلیٹ ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز ہے. عمر فاروق کا بیٹا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. چلو یہ سکہ اسی کو دے دیا جائے، بیٹے تو جا کچھ خرید کر کھا لینا. ہر بچے کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز موجود ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن بچہ بھی ایسا ایماندار، آج جیسا بچہ نہیں تھا. پیسہ ملا ترنت دکان جاؤ، ترنت جہاں چاہے وہاں جاؤں خرید کے کھاؤں. لیکن نہیں، عمر فاروق کا چھوٹا سا ننھا سا بچہ دوڑا دوڑا آیا، مٹھی بند کر کے آیا. امی نے دیکھ لیا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے. تب تک اس کے ابو عمر فاروق بھی دیکھ لیتے بیٹے ہاتھ میں کیا ہے. کہاں یہ چند پیسے ملے ہیں جو جھاڑو لگا رہے تھے، اسے ملا، ہمیں دے دیے، جا کچھ کھا لینا. میں لے کر آ گیا ہوں گھر، اب کیا کروں بتائیے. عمر فاروق کو غصہ آیا، کہنے لگا بیٹے لاؤ. پھر اس سکے کو چھینا، اس کو بلایا گیا جس کو یہ سکہ ملا تھا. عمر فاروق نے زور سے ایک جھاڑو لگانے والے کے منہ پہ مارا، چوٹ لگ گئی اور نشانی بھی بن گئی. اور یہ کہتے ہوئے کہا، سکہ پھینکتے ہوئے کہا، اس کے منہ پر مارتے ہوئے، اگر کسی کا گھر برباد کرنا چاہتے ہو کیا تم عمر فاروق کے گھر، اس کے بچے، اس کی نسل کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ ہٹاؤ ایسے سکے کو، نہیں چاہیے. عمر فاروق نے اسے ڈانٹ کر ہٹا دیا. یعنی کسی کے گھر یا بچے کو برباد کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ. عمر فاروق نے کہتے ہوئے سکے کو ہٹا دیا. آپ افسوس کریں اس بات کو لے کر، عمر فاروق کا چھوٹا سا بچہ تھا، ننھا سا بچہ تھا، بڑا معصوم بچہ تھا، چہرے پر معصومیت جھڑ رہا تھا. اب بتائیے ایسا سچا بچہ باپ کے پاس چلا گیا، باپ نے منع کر دیا اور ماں نے بھی منع کر دیا. ایسے پیسے ہمیں نہیں چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا، اپنے بچوں کو تربیت دیں، چوری سے، نشہ خوری سے اور جواری سے، ان چیزوں سے یہاں سے تربیت ملے تو ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. میرے عزیزان ملت، عمر فاروق سے سبق ملا. اس پیسے کو چلو کھا لیتے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فضول کا پیسہ نہیں. اگر وہ بچہ کچھ خرید لیتا، کچھ لے لیتا، کچھ کھانے لگتا تو یہاں سے عمر فاروق بتاتے ہیں کہ کسی کا گھر بگاڑنے کے لیے ملا تھا تو عمر فاروق کا گھر ملا تھا. لیکن یہیں سے افسوس کریں اور قربان جائیں اس بات پر کہ اسے ہمیں کامیابی اور کامرانی ملی. اسی طرح سے اپنے بچوں کو کامیاب بنائیں. سب سے پہلے اچھے نام رکھیں، اس کے بعد اس سے تعلیم دین دیں. امام صاحب کے پاس چھوڑ دیں. امام صاحب اپنی مسجدوں کے اندر ایک مکتب بناتے ہیں یا پڑھنے پڑھانے کی شکل میں پڑھاتے، سمجھاتے، سناتے ہیں اسے. ایک ایک بچوں کو پہلے تو کلمہ کی عادی بنا دیتے ہیں، اس کے بعد اسلام کے دائرے میں کیسے رہیں یہ طریقہ سکھا دیتا ہے.
اگر یہاں سے یہ بچہ سیکھتے چلے جائیں گے تو کامیاب ہوتا چلا جائے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو ہر کچھ پڑھاؤ، ارے اپنے بچوں کو لیڈر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو پرائم منسٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو چیف منسٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو صدر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو کاریگر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو لیڈر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ڈیلر بھی بناؤ، ہر چیز بناؤ. ہمیں تو ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن بعد میں، کیونکہ قرآن کے راستہ دکھاؤ. اگر قرآن کریم کے راستے کے مطابق وہ بچے چلیں گے تو حرام کا معلوم ہوگا، حلال کا معلوم ہوگا. جب حرام حلال ہمارے اندر میں آ جائے گا تو یہی تو نیکی لکھی جائے گی جو کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا اور جنت نصیب عطا کرے گا. اسی لیے بچوں کو تربیت دیں اور شکشا سکھائیں، پڑھائیں لکھائیں، اور اچھے کالج کے اندر، اچھے اسکول کے اندر، اور اسی طرح سے اچھے مدرسے کے اندر وہ بچہ کامیاب ہو کر اور باپ ماں کے مقام کو اونچا کرے گا. اگر حافظ قرآن بناتے ہیں اس کا مقام کچھ اور ہے، ماسٹر بناتے ہیں اس کا مقام کچھ اور ہے، لیڈر ڈیلر پروفیسر بناتے ہیں اس کا مقام کچھ اور ہے. لیکن تب وہ حافظ قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے، مفتی بنا دیتا ہے، قاضی بنا دیتا ہے، اس سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ میرے محترم، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بچہ بڑھنے لگتا ہے اور بچہ پھر اپنے حساب اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور باپ اور ماں مل کر اسے بگاڑنے لگتا ہے. جس طرح سے یہ سمجھیے ایک بچہ تھا، ماں نے کہا جاؤ آج کھانا لے کر جاؤ، لے کر گیا، وہ بچہ آج کھانا بھی واپس لایا، دھنیا بھی واپس لایا. اب بتائیے، ماں نے یہ نہیں پوچھا بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارے پیسہ بھی لایا، دھنیا بھی لایا. یہ سوچنا چاہیے دھنیا لوٹ کر لایا ہوگا، چوری کر کے لایا ہوگا، یا لے کر بھاگ کر لے کر آیا ہوگا. ماں نے نہیں پوچھا، کہا کوئی بات نہیں، میرا بچہ نے آج ترقی کی ہے، کل اور ترقی کرے گا. جب کل ہوا دکان پر گیا، 1 روپے لے کر کے انڈا بھی لایا اور پیسہ بھی واپس لایا. اور ماں چاہتی اس مقام پر 2 رپٹے سے اس کے گال کو رنگو دیتی، لیکن ایسا نہیں کیا. اس نے یہ کہا میرے بچے نے تو آج اور ترقی کی ہے، یہ انڈا بھی لایا اور پیسہ بھی واپس لایا. کل جب بچہ بڑا ہوا اور بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا، ایک دن ایسا ہوا کہ حرمان ڈاکو بن گیا، جہاز کا ڈاکو بن گیا، زمین کا دلندر بن گیا، اور یہاں تک سمجھیے چور کا ایک بڑا خطرناک ڈاکو قہرمان بن گیا. جس کو چاہے اس کو لوٹ لے، جس کو چاہے اس کے گھر کو چھین لے، یہ ڈاکو بن کر مالا مال ہوتا چلا گیا. جب دوسرے سرحد پر پہنچا، بڑا ہوا، دوسرے ملک کے سرحد کے لوگ، وہ پولیس وہاں کی گرفتار کر لیتی ہے، وہ فوج وہاں کے گرفتار کرنے کے بعد اسے پکڑ کر لایا گیا. بتاؤ تم نے کیا کیا ظلم کیا ہے، دنیا میں ہی تمہیں اس کا سزا ہونا ہوگا، بتا تم نے کیا کیا ہے. بلایا گیا، اب اسے سزا کی بات آئی، سزا ملنے لگی. چلو بڑا ڈاکو ہے، اگر چھوڑ دیا جائے ہمیں بھی یہ ختم کر ڈالے گا، یہیں سے اس کو پھانسی کے تختہ پر لٹا دیا جائے. کھڑا کر دیا گیا، خواہش پوچھا گیا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہارا مرحلہ کیا ہے، لاسٹ بات سنا دو. اس پہلے تو بچہ تھا، ڈاکو بن گیا، کہنے لگا میری ماں کو میرے سامنے رکھا جائے،
اس سے 2 بات پوچھوں گا اور آپ کو کرنا ہوگا، اس کے بعد جو سزا دینی ہو دے دینا منظور ہے۔ ماں کو لایا گیا، اس کی ماں آ گئی، اب کہا امی کی زبان ذرا نکالی جائے، ماں کی زبان نکالی جا رہی ہے۔ ماں اپنے گال سے، اپنے منہ سے، دانت کے بیچ سے جس حلق کے اندر وہی انڈا کھائی تھی، جس حلق کے اندر وہی دھنیا پودینہ کھائی تھی، اسی زبان کو نکالتی ہے۔ اس بڑا ڈاکو نے ماں کی زبان کے اوپر چھری لگا دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، زبان کٹ جاتی ہے، اور کہتے ہوئے کہا اگر یہی ماں انڈا اور دھنیا کو نہ کھا کر کے ہمیں سمجھا دیتی، ہمیں یہ کہہ دیتی بیٹے تم نے چوری کر کے لایا ہے، یہ پیسے واپس کر دو، یا ہمیں 2 رپٹا مار دیتی، میں اسی ٹائم سنور جاتا، سدھر جاتا، میں اچھا بن جاتا، کامیاب بن جاتا۔ نہ ہمیں تخت میں شاہی بادشاہی تخت کے بجائے ہمیں پھانسی کی تخت میں لٹا دیا گیا ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اب بتائیے، ماں کی زبان بھی کاٹ دی گئی ہے، ڈاکو کہروان کو بھی سزا مل گئی۔ میرے محترم، چھوٹے بچوں ہوں تو ایسا ہی سبق سیکھو، باپ ماں کی ذمہ داری یہی ہے، ہر نگاہ رکھیں، ہر جگہ رکھیں، ہر مرحلے میں رکھیں، نگاہ رکھیں میرا بچہ کیا کرتا ہے، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا لاتا ہے، کچھ بھی لے کر آئے ترنت پوچھ لینا بیٹے کہاں سے لائے ہو، پھر اسے پہنچا دینا۔ اگر تمہیں باپ ماں کو فقیر بننے کی ضرورت پڑے بن جانا، لیکن محنت کی کمائی سے اسے 1-2 روپے کی چاکلیٹ کھلا دینا، نہیں تو ایسی نوبت آئے گی جو باپ ماں کو تاج کو بھی گرا سکتا ہے۔ یہی بچہ اگر پروفیسر بن کر دکھائے گا، یہی بچہ کل ایسا ہوگا، کل ایسا ہوگا، محدث بن کر دکھائے گا، حافظ قرآن بن کر دکھائے گا، قاری قرہ بن کر دکھائے گا، قرآن کریم کے حافظ بن کر دکھائے گا، عالم دین بن کر دکھائے گا۔ اگر ماں باپ کی گود سے اپنے بچوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ پیش کیا تو کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی بچہ ساتھ آئے گا۔ میرے محترم، ایسا ہوگا کل قیامت کے دن کوئی بچوں کو اگر حافظ قرآن بنا دیتا ہے، کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑا خطرناک ڈینجر وہ دن ہوگا۔ اب ہر کسی کا مسئلہ الگ الگ ہوگا، لیکن وہی باپ اور ماں کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج ہوگا، باپ اور ماں یہ دونوں کہیں گے یہ کیا بات بنی جس کی وجہ سے جنت میں بھی میرا تاج پہنایا جا رہا ہے، یہ پگڑی باندھی چلی جا رہی ہے۔ آواز آئے گی تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا اور اس کی وجہ سے تمہیں تاج پہنایا جا رہا ہے، اور بچوں سے کہتا جائے گا پڑھتا جا اور پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا۔ آواز آئے گی ویسا ہی پڑھو جیسے کہ تم نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، دنیا میں سکون سے پڑھتا تھا، ویسے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ایسا مقام ملے گا وہاں پر جو وہ بچہ کامیاب اور کامران کر دے گا۔ پہلے ماں باپ کو محنت کرنی ہوگی بچے کے اوپر، پھر بچہ محنت کر کے ماں باپ کے مقام کو اونچا کر دے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کیا کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے مقام کو بڑا اونچا بنا دیا ہے۔ میرے محترم، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اپنے بچوں کو بہترین
صحیح سانچے میں ڈھالنے کے بعد اسے سمجھانا ہوگا. اب بچوں کے مزاج کو دیکھنا ہوگا. کیسے سمجھ سکتا ہے؟ غصے سے، نرمی سے، پریم سے، محبت سے، شفقت سے. ویسے سمجھایا کریں، ویسے ہی کرا کریں تو وہ بچہ کامیاب بن کر دکھا دے گا. میرے محترم، کہنے کی تو بہت باتیں ہیں، بس اسی بات پر اگر عمل ہو جائے ہمیں اور آپ کو کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی. تو جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.